بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الکاملین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، قرآن مقدس کی میں نے ایک مبارک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روشنی میں مختصر سے وقت میں کچھ کام کی اور مفید باتیں عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت ارض مقدس، ارض مبارک فلسطین ملک شام کی سرزمین پر ظالم یہودیوں نے بربریت، درندگی کی بدترین مثال قائم کی ہے۔ انہوں نے 60,000 مسلمانوں کو ظلماً شہید کیا ہے اور غزہ کو بالکل تباہ اور برباد کر دیا۔ بہت سے ہزاروں کی تعداد میں بچے، معصوم بچے شہید کر دیے۔ بہت ساری خواتین ان کو شہید کیا اور نہ معلوم کتنے ہزار مسلمان مرد اور عورتیں کئی سالوں سے اسرائیل کی جیلوں میں بے قصور بے گناہ لوگ سزا بھگت رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان ظالموں پر اپنا قہر و غضب نازل فرمائے اور اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کچھ بندوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ظلم کب تک برداشت کیا جائے۔ اگر ظلم کا جواب نہ دیا جائے گا تو ظالم ظلم کرتے ہی رہیں گے، اور یہی ہے اسلام میں جہاد کی فرضیت کی وجہ۔ جہاد کے فرض ہونے کی حکمت یہی ہے۔ جہاد کے معنی ہیں مکروہ اور ناپسندیدہ چیز کو دور کرنے کے لیے، اپنے دفاع کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے پوری جان لڑا دینا، انتہائی کوشش کرنا، اس کا نام جہاد ہے۔ قرآن کریم جہاد کے فضائل سے بھرا ہوا ہے۔ جہاد اگر نہ کیا جائے تو ایسی صورتحال میں اسی طریقے کے حالات پیش آتے ہیں، ذلت ہوتی ہے، رسوائی ہوتی ہے، ظلم انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے کچھ مقبول بندے کھڑے ہوئے اور انہوں نے مقابلہ کیا۔ حالانکہ اسرائیل خود ایک بہت بڑی طاقت اور ساری دنیا میں اس کا دفاعی نظام مشہور ہے، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مخلص بندوں کی مدد فرمائی، اور ان کے ساتھ صرف وہ نہیں بلکہ پورے یورپ کنٹریز اور امریکہ اور ساری طاقتیں ان کے ساتھ شریک تھی، پشت پناہی کر رہی تھی، مگر اس کے باوجود اللہ نے ان ظالم یہودیوں کو ذلیل کیا، رسوا کیا، ان کے غرور کو خاک میں ملایا، اور یہاں تک کہ وہ صلح کرنے پر مجبور ہو گئے اور جنگ بندی پر مجبور ہو گئے، معاہدہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ان کا ظلم، بربریت اس طریقے سے کچھ دنوں کے لیے رک گیا، مگر یہ ظالم لوگ ہیں، یہ غدار ہیں، یہ بدعہد ہیں، ان کی پوری تاریخ غداری سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیشہ کے لیے اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر تمہارا دشمن صلح کے لیے جھک جائے اور صلح کی پیشکش کرے، فَاجْنَحْ لَهَا، تو اے پیغمبر آپ بھی اور اے پیغمبر کے ماننے والوں تم لوگوں کو بھی یہی چاہیے، فَاجْنَحْ لَهَا، صلح کے لیے جھک جاؤ۔
یعنی صلح پر راضی ہو جاؤ، اس لیے کہ اسلام خوریزی کو پسند نہیں کرتا، اسلام فساد کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب الفساد، جہاد ہے ہی فساد کو دور کرنے کے لیے۔ جس طریقے سے جسم آدمی کا گندا ہو جاتا ہے، خون خراب جمع ہو جاتا ہے، زہر جسم میں پھیلنے لگتا ہے، تو جس حصے میں زہر ہے اگر اس کو کاٹا نہ جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے اور آدمی موت کی نیند سو جاتا ہے۔ اس لیے جہاد کی ضرورت ہے ظلم کو دفع کرنے کے لیے۔ غرضے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر انہوں نے عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا فَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ صلح کے لیے آمادہ ہوں، پیشکش کریں، تم گھبرا کے صلح نہ کرنا، تمہارے لیے اجازت نہیں ہے۔ جب دشمن خود پیشکش کرے تو تم صلح کے لیے تیار ہو جانا، اور اس میں یہ بھی احتمال ہے، ہو سکتا ہے صلح کر کے دشمن تمہیں دھوکہ دینا چاہتا ہو، جنگ بندی کر کے تمہیں بڑا نقصان پہنچانا چاہتا ہو۔ اللہ فرماتا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، دل کے اندر یہ خیال نہ لانا اور اللہ پر بھروسہ کرنا۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ دشمن جو منصوبے بنا رہے ہیں اللہ اس سے بھی باخبر ہے، اور جو دشمن اپنی زبان سے الٹی سیدھی باتیں بک رہے ہیں اللہ ان کو بھی سن رہا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نقصان سے بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اے پیغمبر اگر یہ ظالم ارادہ کریں کہ صلح کر کے تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دیں اور تمہارا اس سے بڑا نقصان کر دیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے، اور اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، باری ساری طاقتیں، بڑی سے بڑی طاقتیں سب اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور اے پیغمبر ایسا بہت مرتبہ ہوا ہے کہ مسلمانوں کی طاقت کم ہے، قوت کم ہے، افراد کم ہیں، سامان کم ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی ہے پیغمبر اپنی طاقت کے ذریعے سے۔ اور ظاہری طاقت کیا ہے؟ اللہ نے مسلمانوں کی ایک جماعت تیار کر دی۔ باہر صورت اللہ تعالیٰ کے ان بندوں نے اس پر عمل کیا، مگر اندیشے ہیں ابھی بھی، خطرے ابھی بھی ہیں، ظلم کا منصوبہ ابھی بھی کام کر رہا ہے، نیتوں میں فساد ہے، اس لیے کہ یہ قوم بڑی غدار ہے اور اس کی پوری تاریخ غداری سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ آپ تشریف لائے تو تشریف لانے کے بعد ایک تو آپ نے مسلمانوں میں بھائی چارہ کرایا، اوس و خزرج، اس کے علاوہ وہاں 3 قبیلے رہتے تھے یہودیوں کے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ حضور پاک علیہ السلام نے ان سے صلح کا معاہدہ کیا، اس میں شرائط تھی، ان شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ کسی بھی مسلمانوں کے دشمن کی تم مدد نہیں کرو گے، اس کا ساتھ نہیں دو گے۔ مگر ان ظالم یہودیوں نے حضور پاک علیہ السلام سے صلح بھی کی اور خفیہ طریقے پر دشمنوں کی مدد کی۔ سب سے پہلا غزوہ بدر ہے، بدر میں بھی یہودیوں نے مکے کے مشرکین کو اسلحے سے مدد کی اور دوسرے انداز سے مدد کی۔ جب ان کا راز فاش ہو گیا اور غداری ان ظالموں کی کھل گئی تو یہ نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا مسلمان اور ایمان والے مٹھی بھر ہونے کے باوجود اتنی بڑی طاقت پر غالب آ گئے، تو یہ ظالم یہودی ڈرے اور پھر آپ کی خدمت میں معذرت کے لیے آئے، یہ غلطی ہو گئی، اب آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی۔ مگر جس کی فطرت کے اندر غداری ہو، نقض عہد جس کے اندر بھرا ہوا ہو، وہ قوم کبھی قابل اطمینان نہیں ہو سکتی۔ جب دوسرے سال غزوہ احد کا موقع ہوا تو غزوہ احد میں ان ظالموں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہے، اور اس غزوہ احد میں ان ظالم یہودیوں نے کیا کیا، نبی کریم علیہ السلام کو دھوکہ دیا، اور باقاعدہ جنگ کے خاتمے کے بعد یہ ایک پورا وفد لے کر کے پہنچے، عوام نہیں، خواص میں بھی کون؟ سب سے بڑا عالم ان کا، اس کا نام تھا کعب ابن اشرف۔ جیسے مشرکین میں اس امت کا فرعون ابو جہل تھا، ایسے ہی یہود میں بڑا مشرک کیا تھا؟ کعب ابن اشرف یہود، 60 یہودیوں کو لے کے پہنچا اور کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے۔
اور مل کر کے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے۔ نتیجہ یہ ہے کہ 15,000 کا لشکر ان یہودیوں کی سازش اور ورغلانے اور غداری کرنے اور حوصلہ افزائی کرنے اور مدد کرنے کے نتیجے پر 15,000 کا لشکر مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہوا۔ یہی وہ موقع تھا جب مسلمانوں نے اپنے دفاع کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے خندق کھودی تھی، جس کا نام غزوہ خندق ہے، اور اس کا نام غزوہ احزاب بھی ہے۔ قرآن کریم میں باقاعدہ 21ویں پارے میں سورت شروع ہوتی ہے اور 22ویں میں ختم ہوتی ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورت الاحزاب۔ تو غزوہ احزاب بھی اسے کہتے ہیں اور غزوہ خندق بھی اسے کہتے ہیں۔ خندق تو اس لیے کہتے ہیں، مسلمانوں نے اپنی سیفٹی کے لیے، تحفظ کے لیے، بڑی تعداد میں جو دشمن آیا تھا اس سے مقابلے کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے خندق کھودی تھی مدینے کے ارد گرد۔ اور کتنی بڑی خندق تھی؟ 3.5 میل، بڑی گہری، بڑی چوڑی، اور اتنی بڑی خندق صحابہ نے جو کھولی تو JCB تو اس زمانے میں تھی نہیں، یہ تھی، آلات نہیں تھے، تھوڑے سے صحابہ، نبی کریم علیہ السلام بھی ان کے ساتھ میں شریک ہیں۔ صرف 6 دن میں 3.5 میل لمبی خندق صحابہ کرام نے کھودی۔ یہ کرامت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ غرضے کی غزوہ خندق میں 25 دن تک دشمن سامنے پڑا رہا، موسم بھی سخت ہے، اور اندر سے جو یہودی تھے جن سے معاہدہ تھا بنو قریظہ، انہوں نے غداری کر دی۔ سامنے بھی دشمن ہے اور اندر بھی دشمن ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی کیا حالت تھی اس غداری کے نتیجے میں، ورنہ خندق کو تو وہ عبور کر کے آ نہیں پا رہے تھے۔ 1-2 آئے تو ان سے مقابلہ کیا گیا، پتھروں سے مقابلہ ہوا، تیروں سے بارش ہوئی، لیکن اندر بھی دشمن جب موجود ہو اور منافق بھی ہو تو کیا پوزیشن تھی؟ خوف کا عالم یہ تھا۔ اللہ کہتا قرآن میں وَإِذْ ذَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ مسلمانوں یاد کرو جب تمہاری آنکھیں مارے خوف کے پھٹی رہ گئی تھی، باہر دشمن اندر دشمن، اور تمہارے کلیجے دہل کر ہل کر تمہارے گلوں میں آ گئے تھے، اتنی تیز دھڑک رہے تھے دل، ایسا لگ رہا تھا کہ گلے سے باہر نکل جائیں گے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے خیالات کر رہے تھے۔ دیکھیے اس مرتبہ کیا ہوتا ہے، اللہ کی مدد آتی ہے اور کب مدد آتی ہے۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور اللہ نے تمہیں سخت جنبش کے اندر مبتلا کر دیا تھا، بڑا سخت امتحان تھا۔ یہی وہ نماز ہے، یہی وہ غزوہ ہے جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور نبی کریم علیہ السلام کی 3 نمازیں قضا ہو گئی۔ 3 نمازیں، امن کی حالت نہیں ہے، جنگ کی حالت ہے، اتنی خوفناک حالت ہے، مگر صحابہ نے میدان جنگ میں بھی نمازیں بولو نہیں چھوڑی، نماز پڑھی ہے، اور صرف نماز نہیں پڑھی، صحابہ نے وقت پر نماز پڑھی ہے، قضا نہیں کی ہے، ادا پڑھی ہے۔ اور نماز جو صحابہ نے پڑھی وہ بھی تنہا نہیں پڑھی ہے، بلکہ جماعت کے ساتھ پڑھی ہے۔ صرف ایک غزوہ ایسا ہے، غزوہ خندق، غزوہ احزاب، اس کے اندر اتنا زبردست مقابلہ تھا کہ تنہا پڑھنے کی بھی فرصت نہیں تھی، جماعت سے بھی پڑھنے کی فرصت۔ 3 نمازیں حضور پاک علیہ السلام کی قضا ہوئیں، اور بعد میں حضور پاک علیہ السلام کے پاس حضرت عمر آئے اور کہا اللہ کے رسول آج صلاۃ وسطیٰ قضا ہو گئی۔ صلاۃ وسطیٰ یہ کون سی نماز ہے؟ ہم لوگوں کے نزدیک کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے، مگر قرآن کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، مسلمانوں ہر نماز کی حفاظت کرو، اور خاص طور سے درمیانی نماز عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کی یہ نماز چھوٹ گئی تو اس کو ایسے سوچنا چاہیے اتنا بڑا میرا نقصان ہو گیا، میرا گھر لٹ گیا، میرا مال برباد ہو گیا، جتنا افسوس اس آدمی کو ہوتا ہے عصر کی نماز جاتے رہنے کا اتنا افسوس ہونا چاہیے۔
اللہ نے اس نماز کی قسم کھائی والعصر ان الانسان لفی خسر، تو حضرت فاروق اعظم کو بڑا قلق ہے، جنگ کا میدان، خوف کا عالم، چھوٹ گئی عصر کی نماز، نہیں پڑھ سکے تو غم زدہ ہیں، اور غم نہیں ہے، غم ہے تو نماز کا غم ہے۔ آپ نے فرمایا عمر میں نے بھی ابھی نہیں پڑھی، اور پھر آپ نے بد دعا دی، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے بد دعا دی ان ظالموں کو، اور کیا کہا؟ قد ملأ اللہ قبورہم قد شغلونا عن صلاة الوسطی، اللہ ان ظالموں کی قبروں کو آگ سے بھر دے، ان ظالموں نے ہمیں عصر کی نماز پڑھنے نہیں دی۔ حضور پاک علیہ السلام کی سیرت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کسی کو بد دعا نہیں دی، یہی تو مشہور ہے، اللہ کے نبی نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی۔ طائف میں پتھر برسے اور حضرت جبریل آئے اور کہا پہاڑوں کا فرشتہ ہے، حکم دیجئے ابھی یہ پہاڑوں کو ٹکرا دے، یہ سب ظالم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، مگر آپ نے اس وقت بھی کیا کیا تھا؟ بد دعا نہیں دی، دعا دی۔ جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، میں کیوں ان کے لیے قہر الہی کی دعا مانگوں؟ بشر ہیں، بے خبر ہیں، کیوں تباہی کی دعا مانگوں؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ ان کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ مگر حضور پاک علیہ السلام نے بد دعا دی۔ کب بد دعا دی؟ کون سی جنگ تھی؟ جنگ خندق میں، غزوہ احزاب میں تو دو بات حضور نے بد دعا نہیں دی، تو یہی سنتے تھے، یہاں تو بد دعا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے بد دعا، اس کا مطلب ہے بد دعا اللہ کے نبی نے اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں دی۔ کتنا بھی ظلم کسی نے کیا، کتنی بھی تکلیف پہنچائی، اپنی ذات کے لیے کبھی آپ نے بد دعا نہیں کی، لیکن اللہ کے حکموں میں اگر فرق کسی کی وجہ سے آیا، شریعت کے حکم اگر پامال ہوئے ہیں، تو یہ جو بد دعا ہے یہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے بلکہ شریعت کے لیے ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ غرض ہے کہ حضور پاک علیہ السلام عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے آپ، تو اس جنگ کا نام غزوہ احزاب ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے، اور حزب کے معنی پارٹی، حزب کے معنی لشکر، ایک لشکر ہو تو حزب کہتے ہیں۔ احزاب بہت سے لشکر، متحدہ فوجیں، متحدہ محاذ، جرمنی بھی ہے، فرانس بھی ہے، اور امریکہ بھی ہے، برطانیہ بھی ہے، کتنے ممالک ہیں، سب متحد ہو کر کے افغانستان پر بھی اور فلسطین کے اوپر بھی، اسلحہ بھی ہے، بارود بھی ہے، جہاز بھی ہے، آلات بھی ہیں، اور ان کے افسران بھی جا رہے ہیں، میٹنگیں کر رہے ہیں، مشورے کر رہے ہیں۔ تو یہ نمونہ پہلے سے موجود ہے۔ غزوہ احزاب، اس میں بہت سے لشکر آئے تھے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ تو غرض ہے کہ یہ غزوہ خندق جو ہوا، یہ بھی کیوں ہوا؟ یہودیوں کی سازش کی وجہ سے، غداری کی وجہ سے۔ جنگ تو ختم ہو گئی، ناکام واپس گئے وہ لوگ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام غسل کر رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام آئے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے اپنے اسلحے اور ہتھیار اتار دیے؟ فرمایا کہ ہاں۔ کہا ہم نے تو نہیں اتارے، ابھی ہم نے ابھی نہیں اتارے۔ اللہ کا حکم یہ ہے، وہ غدار جو اندر تھے اور جنہوں نے عین موقع پر دھوکہ دیا ہے یہودی، ان کی غداری کا ان کو سبق سکھایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، چلو اور بنو قریظہ کا محاصرہ کرو، اور دیکھو لا تصلین احدکم الا فی بنی قریظہ، تم میں سے کوئی آدمی نماز نہ پڑھے عصر کی مگر بنو قریظہ میں۔ مطلب جلدی سے چلے جاؤ، عصر کے وقت تک وہاں پہنچ جاؤ، عصر کی نماز وہی پڑھو۔ یہاں بھی عجیب بات ہوئی، صحابہ میں اختلاف ہو گیا، صحابہ میں اختلاف، مگر وہ اختلاف برا نہیں، ہر اختلاف برا نہیں ہوتا ہے۔ بعض اختلاف رحمت ہوتے ہیں اور بعض اختلاف مصیبت ہوتے ہیں۔ یہ صحابہ کا اختلاف ہے، ان میں نفسانیت ہوتی۔ کیا اختلاف ہوا؟ اللہ کے نبی نے کہا نماز کہاں پڑھنا ہے عصر کی؟ بنو قریظہ میں۔ دیر ہو گئی، نہیں پہنچ پائے عصر کے وقت تک وہاں، اب کیا کرے؟ بعض صحابہ کہتے ہیں نماز یہیں پڑھیں گے،
وقت ہو گیا لہذا نماز یہی پڑھیں گے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز تو وقت کے اوپر فرض ہے، جب وقت آ گیا نہیں پہنچ پائے یہی پڑھیں گے. ان صحابہ نے وہ نماز پڑھ لی. کچھ صحابہ نے کہا نہیں، اللہ کے نبی نے کہا تھا نماز تمہیں نہیں پڑھنا ہے مگر بنو قریظہ میں، لہذا وقت جاتا ہو تو چلا جانے دو، ہم نماز وہیں پڑھیں گے. کچھ نے یہاں پڑھی اور کچھ نے وہاں پڑھی. تو غیر مقلد جو ہوتے ہیں وہ اہل حدیث وہ تو یہی کہتے صاحب یہ تو ٹھیک نہیں ہے، دیکھیے صحیح تو ایک ہی چیز ہوگی، جو امام حنیفہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، امام شافعی کہہ رہے ہیں وہ دونوں تو صحیح نہیں ہو سکتے. یا دو صحابہ کا عمل ہے اور دونوں عمل الگ الگ ہیں، ایک نماز وہیں پڑھ رہے ہیں، ایک نماز وہاں جا کے پڑھ رہے ہیں. دونوں نے نبی کریم علیہ السلام کے فرمان پر عمل کیا. جنہوں نے یہاں پڑھی انہوں نے مقصد سمجھا، اللہ کے نبی کے فرمانے کا مقصد کیا تھا، دیر مت کرو جلدی جاؤ تاکہ عصر کی نماز وہیں ہو. یہ مطلب نہیں تھا عصر کا وقت اگر راستے میں ہو جائے تو نماز نہ پڑھنا، اللہ کے نبی کے فرمانے کا منشا یہ تھا. دوسرے لوگوں نے الفاظ پہ غور کیا کہ آپ نے کہا تھا وہیں پڑھنا لہذا ہم وہیں پڑھیں گے. جب نبی کریم علیہ السلام کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے دونوں میں سے کسی پر ملامت نہیں کی اور آپ نے کسی سے یہ نہیں کہا تمہاری نماز نہیں ہوئی اپنی نماز دوہراؤ. تو غرضے کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور محاصرہ ہوا اور بنو قریظہ کی غداری کی سزا دی گئی. دوسرا قبیلہ بنو نذیر تھا، اس قبیلے نے بھی غداری کی، ان کو جلا وطن کیا گیا. تیسرا قبیلہ بنو قینقاع تھا، انہوں نے غداری کی. یہ سب ان کی فطرت و سرشت کے اندر داخل ہے. بعض غداریاں اس ظالم قوم نے کی ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو ہوشیار کیا اور کیا کہا، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر یہ صلح کریں، جنگ بندی کریں اور اس کے نتیجے میں تمہیں دھوکہ دینا چاہیں، اللہ فرماتا ہے اس کی پرواہ نہ کرنا، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اللہ تمہارے لیے کافی ہے. دشمن اگر قوی تو نگہباں قوی طرف، دشمن اگر طاقتور ہے حفاظت کرنے والا اس سے بڑا طاقتور ہے. غرضے کی اس وقت جو ہے یہ اس سرزمین کے اوپر قابض ہیں. اس سرزمین کا نام ہے ارض مقدس. مقدس مانے پاکیزہ، اس کا نام ہے ارض مبارک، بابرکت زمین. قرآن میں اللہ نے اس کو بابرکت بھی کہا اور قرآن میں اللہ نے اس کو مقدس بھی کہا. یہ کون سی زمین ہے؟ پورا ملک شام، پورا ملک شام مبارک ہے. فلسطین تو اس کا ایک حصہ ہے، ملک شام بہت بڑا ہے. یہ انبیاء کی سرزمین ہے، بہت سے انبیاء علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے، یہاں انہوں نے دین کی دعوت دی اور وہیں ان کی آج تک قبریں موجود ہیں. ابراہیم علیہ السلام کہاں ہیں؟ فلسطین میں. یعقوب علیہ السلام کہاں ہیں؟ فلسطین میں. اسحاق علیہ السلام کہاں ہیں؟ فلسطین میں. یعنی 1000 پیغمبر آئے ہیں حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں، اور بنی اسرائیل میں بہت سے پیغمبر آئے ہیں. غرضے کی یہ سارے کے سارے پیغمبر وہاں ہیں. وہ بڑی مبارک سرزمین ہے. اللہ نے یہ زمین ان یہودیوں کو دی تھی، یہ زمین یہودیوں کو دی تھی. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا. فرمایا موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں چلو مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ. اللہ نے یہ زمین تمہاری مقدر میں لکھ دی ہے، اللہ تمہیں وارث بنائے گا. وہاں ایک قوم کا قبضہ تھا، جیسے اسرائیل اور یہودیوں نے فلسطین پہ آج قبضہ کیا ہے، وہاں ایک قوم کا قبضہ تھا، اس کا نام تھا عمالقہ. چلو ان سے جہاد کرو. مگر یہ ظالم یہودی ایسے تھے، انہوں نے اپنے پیغمبر سے جواب میں کیا کہا تھا، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. موسیٰ آپ جائیے اور آپ کا رب جائے اور جا کے لڑ لیجئے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، ہم نہیں جائیں گے. ان فیہا قوما جبارین، وہاں بڑی طاقتور قوم ہے. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے چلو، انہی کے ماننے والے، انہی کے نام کی قسمیں کھانے والے.
موسیٰ علیہ السلام خود موجود ہیں. اتنی نافرمان اور بزدل قوم یہ ہے, اس نے کہہ دیا آپ جائیے, ہم یہیں بیٹھے رہیں. اللہ نے وہی سزا دی. فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً. اللہ نے فرمایا جاؤ 40 سال تک تمہیں یہ ملک نصیب نہیں ہوگا, اللہ نے حرام کر دیا. اور 40 سال تک گھر میں بھی جانا نصیب نہیں ہوگا, اسی میدان میں مرو اور کھپو. 40 سال وہیں رہے. غرضے کی ارض مقدس بھی اللہ نے ان کو دی تھی. بعد میں حضرت یوشع ابن نون جو موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ تھے, ان کے ساتھ ان لوگوں نے جہاد کیا اور اس سرزمین پر ان کو اقتدار حاصل ہوا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تو بڑی فضیلت دی تھی نا. قرآن میں جگہ جگہ ذکر ہے, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل, اللہ کی نعمتیں یاد کرو جو ہم نے تمہیں دی ہیں, اور ہم نے ساری دنیا پر تمہیں فضیلت دی ہے. اس زمانے میں بنی اسرائیل سے افضل پوری دنیا میں کوئی قوم نہیں تھی, مگر جب اس قوم نے سرکشی کی, غداریاں کی, نقض عہد کیا, اللہ کی نافرمانی کی, اللہ کی شان میں گستاخی کی, نبی کی شان میں گستاخی کی, اور اس ظالم قوم نے اپنی کتابوں میں رد و بدل کیا, تحریف کی, تبدیلی کی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان سے ناراض ہو گیا. اور کیا ہوا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ فباؤوا بغضب من اللہ. ذلت اور مسکنت ان کے اوپر جما دی گئی, جیسے کوئی چیز کسی کے اوپر پرت بٹھا دی جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے ایسے یہ قوم ذلیل ہے, ذلیل تھی, ذلیل رہے گی. یہ نتیجہ نافرمانیوں کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزوں کی وراثت یہودیوں کے پاس تھی. کون کون؟ ایک نبوت اور ایک حکومت. ابراہیم علیہ السلام کی وراثت. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بنی اسرائیل بھی ہیں, بنی اسماعیل بھی ہیں. بنی اسرائیل سارے نبی بنی اسرائیل پہ, اور ایک آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں. جب انہوں نے غداریاں کی تو اللہ نے سب سے بڑی روحانی نعمت یعنی نبوت بھی ان کی برادری اور خاندان سے خدا نے چھین لی, اور آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا. یہودی جل کے راکھ ہو گئے, ہماری قوم سے نبوت چلی گئی, یہ ہماری برادری کے نبی نہیں ہیں. جانتے تھے یہ نبی برحق ہیں, پھر بھی ان یہودیوں نے کلمہ نہیں پڑھا. یہ ایسے ظالم لوگ, ان کو اللہ نے وہ بھی چھین لی. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اقتدار تھا, حکومت تھی ملک شام میں, یہ بھی ان سے چھین لی, معزول کر دیا اللہ نے ان کو. اور اللہ نے قرآن کریم میں پہلے سے بتا دیا کہ ملک شام کی حکومت اور سلطنت اور اقتدار اب ہم کس کو دیں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو دیں گے. اللہ نے یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ قرآن میں بھی لکھی, توریت میں بھی لکھی, انجیل میں بھی لکھی, اور زبور میں بھی لکھی. اور انجیل اور زبور اور توریت کس کی کتابیں ہیں؟ انہی لوگوں کی ہیں. یہی لوگ ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں. ان کتابوں میں خدا نے لکھ دیا بس بہت ہو چکا, تمہارا اقتدار ختم, ان ملکوں میں تمہاری حکومت نہیں چلے گی, ہم نے تمہیں معزول کر دیا, اب یہاں اقتدار ہم کسے دیں گے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں. زبور کون سی کتاب ہے؟ کون سے پیغمبر پہ نازل ہوئی تھی؟ یہ دیکھیں اتنے ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جانکار. داؤد علیہ السلام پہ کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ دھیرے سے بولنا, کوئی سنے نہیں. کس پہ نازل ہوئی تھی؟ داؤد علیہ السلام پہ. کون سی کتاب؟ زبور. اور توریت اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر. اللہ کہہ رہا ہم لکھ چکے ہیں, قرآن میں اللہ خبر دے رہا ہم لکھ چکے ہیں. کہاں؟ زبور میں. زبور میں ہم لکھ چکے ہیں, اور ہزاروں سال کا فاصلہ ہے زبور میں اور قرآن میں. ہم زبور میں لکھ چکے ہیں من بعد ذکر, ذکر کے بعد. ذکر سے مراد توریت ہے, ذکر سے مراد
اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابیں ہیں، یعنی زبور کے بعد توریت میں، انجیل میں، سب میں ہم لکھ چکے ہیں۔ کیا لکھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یہ جو ارض مقدس ہے، ارض شام ہے، فلسطین ہے اور بیت المقدس کا علاقہ ہے، اس کے وارث، اس کے مالک میرے نیک بندے ہوں گے۔ پوری زمین کا وارث کون؟ اللہ، اور جس کو چاہے وہ وارث بنائے۔ کوئی مالک کو اختیار ہے، پہلے تمہیں دیا تھا، تم نے قدر نہیں کی، اب ہم بتا رہے ہیں اس کا وارث اور مالک ہم کسے بنائیں گے؟ اپنے نیک بندوں کو بنائیں گے۔ یہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، یہودی بھی جانتے تھے، عیسائی بھی جانتے تھے، اور ہر آسمانی کتاب کے ماننے والے جانتے تھے۔ ہزاروں سال پہلے خدا نے یہ کہا، اور اللہ نے یہ وعدہ اپنا پورا بھی کر دیا کہ وہ مقدس سرزمین فلسطین کی، ملک شام کی، اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو دی۔ کس کا زمانہ تھا وہ؟ حضرت فاروق اعظم ابن خطاب کا۔ ملک شام کے علاقے پہ علاقے فتح ہو رہے، ایک علاقہ بچا، بیت المقدس، جو ملک شام کا، پورا ملک شام پورا مبارک، پورا بابرکت، لیکن اس کا سب سے مبارک حصہ کون سا ہے؟ فلسطین کا وہ مقدس علاقہ ہے جہاں بیت المقدس ہے، جہاں مسجد اقصی ہے، جس کے بارے میں خدا کہتا ہے الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں دی رکھی ہیں، دنیا کی برکتیں، اخروی برکتیں۔ اس سرزمین کے یہ سب سے مبارک حصہ ہے، پورا علاقہ فتح کو، یہ نہیں فتح ہو رہا ہے، محاصرہ مسلمان کیے ہوئے ہیں۔ تو خود عیسائیوں نے کہا کہ یہ آپ لوگ نہیں فتح کر پائیں گے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس علاقے کا فاتح کون ہوگا؟ آپ اپنے امیر المومنین کو بلائیے، اگر ان کے اندر یہ علامتیں ہوں گی تو ہم لڑیں گے نہیں، خون نہیں بہے گا، اور یہ چابیاں ہاتھ میں رکھ کر کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت فاروق اعظم کے پاس اطلاع پہنچی۔ ویسے تو فاروق اعظم صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، یہاں مشورہ بھی نہیں کیا، حضرت علی کو اپنا نائب بنایا اور بیت المقدس میں آنے کے لیے چلے۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا، اور زمین پر نہیں، ساحل ہی نہیں، سینہ دریا پہ حکومت، فاروق معظم کے سوا کون کرے گا؟ پہاڑوں پر راج کرنے والا، ہواؤں پر حکومت کرنے والا، وہ حضرت فاروق اعظم جا رہے ہیں کہاں؟ بیت المقدس۔ اور کیسے جا رہے ہیں؟ نہ کوئی لشکر ہے، نہ ہٹو بچو ہے، نہ ٹریفک جام کیا جا رہا ہے، ایک اونٹ ہے، اس کے اوپر خود بھی بیٹھتے ہیں اور غلام بھی باری باری بیٹھتے ہیں، اور ساتھ میں کھانے کے لیے کیا؟ جو ہے، ستو ہے، کھجوریں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور جو کرتا پہنے ہوئے ہیں، اس کرتے پر کتنے پیبند ہیں؟ 17۔ جب پہنچے قریب تو مسلم جو سالار لشکر تھے وہ آئے۔ امیر المومنین دشمنوں کا ملک ہے، یہ کرتا، اس پہ پیبند لگے ہوئے ہیں، دوسرا کرتا پہن لیجئے۔ ایک کرتا پیش کیا گیا، کرتا پہن لیے۔ اس کے بعد کہا یہ اونٹ پہ آپ سوار ہیں، آپ گھوڑا، ترکی گھوڑا عمدہ ہوتا ہے، اس پہ سوار ہو جائیے۔ حضرت عمر نے دونوں باتیں مانی، اور اس کے بعد کیا کہا؟ کہا اس کی چال مجھے پسند نہیں ہے گھوڑے کی، میرا اونٹ لاؤ، ہم تو اسی پہ بیٹھیں گے، اور یہ کرتا مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، کھل لائے مجھے، یہ میرا لاؤ پیبند لگا ہوا کرتا، ہم اسی کو پہنیں گے۔ اور رہ گئی عزت و ذلت کی بات، تو کپڑوں سے عزت نہیں ہوتی۔ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جس کو اللہ نے اسلام کے ذریعے سے عزت دی ہے۔ یہ تاریخی جملہ ہے حضرت فاروق اعظم کا، اور واقعہ یہ ہے کپڑوں سے کہاں عزت ہے، اسلام سے عزت۔ وہ جہاں چلے گئے، گھوڑوں کی ننگی پیٹھ پہ صحابہ جاتے تھے ٹیکس لینے کے لیے، اور جلدی سے تھالی میں رکھ کر کے پیش کر دیتے تھے۔ جب ان کی اولادیں اچھے کپڑے پہن کر کے گئیں تو ان کا ہم نہیں دیں گے آپ کو، ہمیں تو ان سے ڈر لگتا تھا جو گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر کے آتے تھے، ہم ان سے ڈرتے تھے، ان کے آنے سے میرا دل ہل جاتے تھے۔ یہ عزت کاہے کی تھی؟
وہ کمال اسلام تھا، وہ کمال اسلام بعد والوں میں نہیں رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے اس علاقے میں، دشمنوں کا علاقہ، تو باری کس کی تھی سوار ہونے کی؟ اونٹ پہ غلام کی، اور امیر المومنین پیدل لگام رکھ کھڑے ہوئے۔ غلام نے کہا بھی، کہا نہیں، انصاف انصاف ہے۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پہنچے تو سارے پوپ اور پادری کتابیں لے کر کے بیٹھ گئے اور حلیہ دیکھ رہے ہیں ہماری کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ بیت المقدس کے فاتح کا جو اللہ نے کہا ہے نا، ہم زبور میں لکھ چکے ہیں، اس ملک کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ اس سے پتہ چلا نیک بندوں سے مراد فاروق اعظم اور ان کے ساتھی تھے۔ جب ان کو دیکھا ان یہودیوں عیسائیوں نے تو اس کے بعد کہا یہی ہے بیت المقدس کا فاتح، ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور چابیاں ان کے حوالے کر دیں بغیر لڑے ہوئے۔ یہی نہیں، حضرت فاروق اعظم بیٹھے ہوئے، اتنی دیر میں ایک یہودی آیا، ایک پادری، اور بوڑھا تھا بہت، پلکیں سفید، کمر جھکی ہوئی، ایک چمڑے کا ٹکڑا اس نے دیا بڑا پرانا۔ حضرت عمر نے اس کو دیکھا اور دیکھ کے کہا لیس لعمر ولا لابنی، نہ یہ عمر کا ہے نہ عمر کی اولاد کا ہے۔ لوگ سمجھ نہیں پائے معاملہ کیا ہے، وہ ایک ٹکڑا پیش کرتا ہے، عمر جواب یہ دے رہے ہیں، اس جواب کا کیا مطلب ہے، یہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ حضرت فاروق اعظم نے پھر بتایا، سنو، یہ زمانے جاہلیت میں حضور پاک علیہ السلام کے نبوت کا اعلان کرنے سے بھی پہلے میں ایک تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام گیا۔ قافلہ جب واپس ہونے لگا تو مجھے یاد آیا میرا ایک ضروری کام رہ گیا ہے ملک شام میں۔ میں نے قافلے والوں سے کہا دھیرے دھیرے چلنا، اپنا کام کر کے آتے۔ کہتے جب میں چل کر کے آیا تو میں نے کیا دیکھا؟ قافلہ جا چکا ہے۔ اکیلے میں چلتا رہا، یہاں تک کہ دوپہر میں گرجا گھر کے دروازے پہ پہنچا۔ اندر سے ایک پادری نکلا، اس نے مجھے دیکھا اور مجھے اندر لے گیا اپنے گرجا گھر میں، اور ایک کدال دی اور ایک تسلا دیا، اور کہا یہ مٹی یہاں سے اٹھا کے وہاں ڈالو، یعنی مفت کا اس کو مزدور ایک مل گیا۔ حضرت عمر کہتے مجھے تو بڑا غصہ آیا اور باہر سے کنڈی لگا کے چلا گیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا کام۔ جب وہ شام کے وقت آیا، اس نے دیکھا کہ میں بیٹھا ہوا ہوں، اس نے ایک مکہ میری کمر پہ مارا اور کہا تم نے کام نہیں کیا؟ کب میں نے وہی کدال اٹھا کے اس کے سر پہ دے ماری، وہ پھڑ پڑا کے مر گیا، بھیجا اس کی ناک کے راستے سے نکل پڑا اور میں چل پڑا۔ چلتا رہا یہاں تک کہ میں جس مقام پر پہنچا وہ پھر ایک دوسرا گرجا گھر تھا۔ وہاں سے جو پادری نکلا اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، اس کے بعد وہ دسترخوان اس نے بچھایا اور کھانا لے کر کے آیا، پانی لے کر کے آیا، اور غور سے مجھے دیکھتا جا رہا ہے، اور اس کے بعد میں کھاتا رہا۔ اس کے بعد اس نے یہ ایک ٹکڑا لے کر کے آیا چمڑے کا، اور کہنے لگا اس کے اوپر آپ یہ لکھ دیجئے یہ جو گرجا گھر ہے اس کے ارد گرد جتنا علاقہ ہے وہ ہم تمہارے نام کیے دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا، میں نے اس سے کہا اللہ کے بندے مذاق کیوں کر رہا ہے؟ ارے لکھتا تو وہ ہے جو اس کا مالک ہو، ہم کیسے لکھ کر کے دے دیں؟ اس نے کہا دیکھیے جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں سب جانتے ہیں ان آسمانی کتابوں کا سب سے بڑا عالم اس وقت میں ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ ایک دن آئے گا یہ علاقہ فتح ہوگا، مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا، لہذا اور آپ اس پہ لکھ دیجئے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا تو نے کھانا کھلایا، پانی پلایا، اللہ کے بندے مذاق نہ کر میرے ساتھ۔ اس نے کہا حرج کیا ہے؟ اب لیجیے کیا نام ہے آپ کا؟ تو کہا عمر۔ کل پھر تو یقینی بات تم ہی ہو وہ۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے لکھ دیا۔ یہ کس زمانے کی بات ہے؟ اسلام قبول کرنے سے پہلے، نبی کے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے لکھ دیا۔ آج وہ میری تحریر وہی چمڑے کا ٹکڑا لے کر کے آیا ہے اور کہہ رہا وعدہ پورا کیجئے، اس علاقے کو آپ نے فتح کر لیا، آپ مسلمانوں کے امیر ہیں۔ تو میں نے کیا کہا؟ نہ یہ عمر کا ہے نہ عمر کی اولاد کا ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں، میں تمہیں کیسے دے سکتا ہوں؟
اس سے کیا پتہ چلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین کا مالک کس کو بنایا ہے؟ امت مسلمہ کو بنایا ہے۔ یہودیوں کو وہاں جو قبضہ ہے یہ غاصبانہ ہے۔ اسلام دشمن طاقتوں نے اسلامی بلاک کو کمزور کرنے کے لیے اسرائیل نام کا ناجائز ملک وہاں بنایا ہے۔ اس کا وجود اس سے پہلے کبھی نہیں تھا، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ ہمارا ہے، ہم اس کے مالک ہیں، ہمارے آباء و اجداد یہاں رہتے تھے، ہم فلسطینیوں کو یہاں سے نکال دیں گے، ہم مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیں گے، ہم اس ملک کی توسیع کریں گے، ہم اس کے اندر دوسرے عرب ممالک کو بھی شامل کریں گے، اور ہاں ہم مدینہ طیبہ پہ بھی قبضہ کریں گے معاذ اللہ۔ کہتے ہیں مدینہ بھی ہمارا شہر ہے، ہمارے باپ دادا وہاں رہتے تھے، یہود رہتے تھے وہاں، بنو قریظہ اور بنو قینقاع اور بنو نذیر وہاں رہتے تھے، مگر یہودی جھوٹے ہیں۔ فلسطین پر جس طریقے سے ان کا دعویٰ غلط ہے، ایسے مدینہ طیبہ کے بارے میں یہ کہنا یہ ہمارا ملک ہے، ہمارے باپ دادا رہتے تھے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ کیوں جھوٹ ہے؟ اس لیے کہ مدینے میں جو یہودی رہتے تھے یہ یہودی مدینے کے رہنے والے نہیں تھے، یہ باہر سے ودیشی تھے، یہ مدینے میں آ کے رہے تھے۔ کیوں رہے تھے؟ جب یہ مدینے سے گزرے تو انہوں نے دیکھا ہماری کتاب میں لکھا ہوا آخری جو نبی جہاں ہجرت کر کے آئے گا وہ شہر ایسا ہوگا، کھجوروں کے باغات ہوں گے، وہ ساری صفتیں اس شہر میں پائی جا رہی، لہذا آخری نبی کے انتظار میں وہاں ٹھہر گئے، وہاں بس گئے، مکانات بنا لیے، کہے کے لیے آخری نبی جب آ جائیں گے ان کا کلمہ پڑھیں گے، اسلام لائیں گے، ان کے ساتھ مل کر کے دوسری قوموں سے مشرکین سے ہم لڑیں گے، اس لیے یہ آ کے ٹھہرے تھے، وہاں کے رہنے والے نہیں تھے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے مدینے میں، ان ظالم یہودیوں نے حضور کو پہچان بھی لیا کہ یہ وہی ہیں جن کا ہماری کتاب میں تذکرہ تھا۔ ان میں سے یہودی لوگ ایمان نہیں لائے، جس کے لیے ٹھہرے تھے، باپ دادا یہاں ٹھہرے تھے، قیام کیا تھا، ان ظالموں کی اولادوں نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، اور اس لیے نہیں پڑھا کہ وہ جانتے نہیں تھے، بلکہ جاننے کے بعد بھی نہیں پڑھا۔ اگر آپ جگ رہے ہوتے تو یہی کہتے، جاننے کے بعد بھی نہیں پڑھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ ہیں، ام المومنین ہیں۔ حوی ابن اخطب یہودیوں کا بڑا عالم تھا، یہ اس کی بیٹی جب آپ کے نکاح میں آئیں تو انہوں نے بتایا کہ جب اے پیغمبر آپ مدینے آئے تو میرے باپ اور چچا دونوں یہودیوں کے بڑے عالم تھے، کہنے چلو دیکھیں یہ وہی ہیں جن کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے۔ کہا جب گئے تو جانے کا انداز اور تھا، اور جب آئے تو آنے کا انداز اور تھا، چہرے بجھے ہوئے، بھاری بھاری قدموں سے اندر داخل ہوئے اور کمرے میں بیٹھ کے بات کرنے لگے۔ چچا نے کہا وہی ہے نا؟ تو میرے باپ نے کہا ہاں خدا کی قسم یہ وہی ہے۔ کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ تو چچا نے کہا العداوہ الی یوم القیامہ، ان سے دشمنی رکھنا ہے قیامت تک۔ جاننے کے بعد نہیں مانا، جو آدمی جانے نہ جاننے میں غلطی کر جائے وہ بھی گنہگار ہے، لیکن جو جاننے کے بعد غلطیوں پر غلطی کرتا رہے وہ بہت بڑا مجرم ہے۔ اسی لیے ان کو مغضوب کہا جاتا ہے، غضب اللہ علیہم، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ سورہ فاتحہ میں آپ پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کے راستے پر چلائیے جن پر غضب نازل ہوا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس سے مراد یہودی، وَلَضَّالِّينَ، نہ ان کے راستے پر چلائیے جو بھٹک گئے کم علمی کی وجہ سے، اس سے مراد عیسائی ہے۔ قرضے کی جو آدمی نہ جانتا ہو اس کے تو ماننے کی امید ہوتی ہے، مگر جو ضدی ہو، عصبیت میں مبتلا ہو، جو طے کر چکا ہو ہمیں نہیں ماننا ہے، ظاہر بات اس سے منوایا نہیں جا سکتا۔ تو ظالم یہودیوں کا وہ بھی دعویٰ جھوٹا تھا اور یہ بھی دعویٰ جھوٹا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ قرآن نے ایک بات اور کہی مسلمانوں سے، اور مسلمانوں نے اس کو نظر بڑی تاکید کے ساتھ قرآن میں کئی جگہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست، دلی دوست مت بنانا۔ قرآن کہہ رہا ہے، یہ بھروسے کے لائق نہیں ہے،
یہ دنیا کے نقشے پر سب سے بڑا تمہارا کوئی دشمن اگر ہے، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ اللہ نے کتنا کھول کے بتا دیا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، دنیا میں تمام انسانوں میں سب سے بڑا دشمن یہودیوں کو پاؤ گے اور مشرکین کو پاؤ گے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان کے معاہدہ نہ کرنا۔ عرب اس حکومتیں ان سے معاہدہ کرنے کے لیے تیار، ساز باز کرنے کے لیے تیار، ان کے ساتھ ملنے کے لیے تیار، ان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار، آج ہے یا نہیں؟ قرآن کی جب خلاف ورزی ہوگی تو کیا ہوگا؟ ذلت آئے گی، رسوائی آئے گی، بے چینی آئے گی۔ اور جب قرآنی آیات پر عمل ہوگا، ان سے مقابلہ کرو، ظلم کا جواب دو، تو اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ اللہ کی رحمتیں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر آئیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیسی مدد کی؟ وہ آئرن ڈوم جس کا پوری دنیا میں چرچا ہے، فیل ہوا یا نہیں ہوا؟ سوچیے آپ، کون تھا جس نے فیل کر دیا؟ جس پر ناز تھا، جس کا پوری دنیا کے اندر باقاعدہ طور پر اس کے اثرات تھے، لوگ اس سے متاثر تھے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی کھلی ہوئی مدد، اور اللہ ان کی پھر مدد کرے گا۔ مسلمانوں، ہمارا کام کیا ہے؟ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ صرف دعا کافی نہیں ہے، ان کا معاشی بائیکاٹ، ان کی کمپنیوں کی جو چیزیں بنی ہوئی ہیں، مصنوعات، ان کو ہم نے کل بھی استعمال نہ کیا، اور اس کے بعد ہم طے کر لیں زندگی بھر استعمال نہیں کریں گے۔ ہمارے ہندوستان میں بہت سی کمپنیاں، کیا چیز ہندوستان میں نہیں بنتی؟ وہ چیزیں استعمال کیجئے، اپنے وطن کی چیزیں استعمال کیجئے، اور ان ظالم یہودیوں کی چیزیں نہ استعمال کیے۔ دن میں تارے نظر آنے لگیں گے، اتنا بڑا معاشی نقصان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ہر اعتبار سے ذلیل اور رسوا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔